ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ صدق اللہ العظیم۔ بابا بلند درود پاک الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک سیدی یا محبوب اللہ۔ تنم فرسودہ جہاں پارا زہجنا یا رسول اللہ، دلم پج مردہ آوارز اسیاں یا رسول اللہ، ذکر داخیش حیرانم سے اشدروز اسیانم، پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ، چون بازو شفاعت را کشائی بر گناہ گارم، مکن محروم جامی را در آ جا یا رسول اللہ، چون سوی من گزر آری من مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ، چون بازو شفاعت را کشائی بر گناہ گارم، مکن محروم جامی را در آ جا یا رسول اللہ، گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ بن ہم بگیر، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ عزیز سامعین محترم، آج اس جمعۃ المبارک پر جو موضوع آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں وہ ہے نیک لوگوں کی زیارت کرنا اور ان کے پاس بیٹھنا، ہم نشینی اختیار کرنا، ان کے پاس جا کے دعائیں کروانا، اور جو مقدس اور نیک جگہ ہیں ان کی زیارت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سن سنا کے عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ کہف کی آیت کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور اپنی جان ان سے مانوس رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، کافروں کے جو بڑے بڑے امیر ترین جو سردار تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگے کہ یہ جو غربا اور شکستہ حال لوگ ہیں، ہم جب ان کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں آپ کی محفل میں تو ہمیں شرم آتی ہے، آپ ایسے کریں ان غریب صحابہ کرام کو دور کر دیں اور ہمیں اپنے پاس بیٹھنے کا موقع دیں، اور ہماری وجہ سے پھر بہت سارے لوگ اسلام لے آئیں گے۔ جب انہوں نے یہ اپنی خواہش پیش کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، اور جس میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خود اللہ تعالیٰ نے تربیت فرمائی کہ محبوب آپ ایسے لوگوں کے قریب بیٹھنے کی کوشش کریں، ایسے لوگوں کے قریب بیٹھیں جن کی صبحیں بھی اللہ کی یاد میں گزریں اور شامیں بھی اللہ کی یاد میں گزریں، اور ان کا مطمع نظر اس سے صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو، آپ ایسے لوگوں کے قریب بیٹھیں۔ اس آیت میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تربیت کے حوالے سے بتائیں، اس سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اچھوں کے ساتھ رہنا چاہیے، اگرچہ وہ اچھے لوگ وہ فقراء یا غریب ہوں، اور برے لوگ چاہے کتنے بھی امیر ہوں ان کے قریب نہیں رہنا چاہیے۔ آپ ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو غریب ہیں لیکن اچھے ہیں، اور جو امیر ہیں اور وہ برے ہیں تو ان کے قریب نہیں جانا چاہیے، چاہے جتنی مرضی ان کے پاس دولت ہو۔ اور پھر یہ بھی پتہ چلا کہ جو اچھے لوگ ہیں وہ بکثرت صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ آپ بھی اچھے بننا چاہتے ہیں تو صبح بھی کثرت کے ساتھ اور شام کو بھی کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ کو یاد کریں۔ پھر یہاں پہ
یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیک اور صالح لوگوں سے بطور خاص محبت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جو نیک اور اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ محبت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ نیک لوگوں سے محبت بھی کرو اور ان کے ساتھ سنگت بھی اختیار کرو، یہ اس آیت مبارکہ میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ عزیز سامعین محترم، جو غربا ہوں، صالح ہوں، نیک ہوں، آپ ان کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو اللہ کی یاد آئے گی۔ اس لیے کہتے ہیں اسلام غریبوں میں رہا اور غریبوں میں آگے یہ جائے گا۔ اکثر دولت کو جو کنڈیم کیا گیا ہے، اس کی مذمت جو بیان کی گئی ہے، بالنفس سے نفیس جو ہے وہ فی نفس ہی دولت بری نہیں ہے۔ دولت کا استعمال بندے کو برا بھی بنا دیتا ہے، اچھا بھی بنا دیتا ہے۔ صحابہ میں بہت زیادہ امیر ترین بھی تھے اور اکثر غربا بھی تھے۔ دولت کا جو استعمال آپ جس طرز کے کریں گے اسی طرح سے دولت کی پھر مذمت بھی بیان کی جائے گی، تعریف بھی اس کی جائے گی۔ تو جو دین آپ سیکھیں وہ بھی اس لحاظ سے سیکھیں کہ اس میں آگے علم حاصل کرنے کے بعد وہ امیروں کی تعریفیں نہ ہوں، وہ امیروں کے قریب ہونے کی کوشش نہ کی جائے۔ دولت کے لیے نہ آپ سیکھیں، آپ دین سیکھیں تو اپنی آخرت کے لیے سیکھیں، دین سکھائیں تو اپنی آخرت کے لیے سکھائیں۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی ساری زندگی کو آخرت کے لیے وقف کر دے تو دنیاوی سارے کام اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتا ہے اس کی، اور اگر کوئی بندہ اپنی ساری زندگی کو دنیا کے لیے وقف کر دے تو وہ ذلیل و خوار بھی ہو جائے گا، دنیا بھی تباہ کر بیٹھے گا، آخرت بھی تباہ کر بیٹھے گا۔ اس لیے آپ اپنا مطمع نظر جو ہے وہ آخرت کو رکھیں۔ آپ کوئی بھی دنیا میں کام کریں وہ اپنی آخرت کے لیے کیے، اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ نیک لوگ دو کام کرتے ہیں، ایک تو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دوسرا یریدون وجہ، وہ صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ کسی سے ہاتھ بھی ملائیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا رب کا یہ بندہ ہے، رب راضی ہو جائے گا۔ کسی کے ساتھ میٹھا بول بھی بولتے ہیں تو وہ اللہ کی رضا کے لیے۔ الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے، نفرت بھی اللہ کے لیے۔ میں اگر کسی کے سامنے غصے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں تو میرا مقصد صرف یہ کہ میں یہ رب کی حدود کو یہ توڑ رہا ہے اور مجھے اس پہ غصہ آ رہا ہے۔ میں اگر کسی پہ غصہ کرتا ہوں تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے محبت کرتا ہوں وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ جب آپ کی زندگی ایسے ہو جائے گی پھر آپ یقین مانیں کہ آپ کے سارے جتنے بھی کام ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ اس میں برکت عطا کر دے گا۔ یہاں پہ وہ علماء، وہ دین سیکھنے والے لوگ، جیسے کہ آپ بھی بیٹھے دین سیکھنے کے لیے پہلے آئیں، مگر نماز پڑھنے والے تو وہ اینڈ ٹائم کے اوپر آئیں گے، 5 منٹ پہلے نماز پڑھ کے چلے جائیں گے۔ آپ صرف آئیں کہ ہم پہلے آئیں، آ کے دین سیکھ کے جائیں، تو آپ بھی علم سیکھنے والوں میں شمار ہوں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے حاصل کرنے کے لیے نہیں، یعنی جو شخص علم صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ دنیاوی مقاصد کے لیے حاصل کرے، یعنی اس کا مقصد علم حاصل کرنے کا یہ کہ مجھے کوئی نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہو جائے، وہ اللہ کی رضا کے لیے حاصل نہ کرے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا علم سیکھنے والا جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس میں بالخصوص وہ علماء جو پڑھ لکھ کے یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہم بڑی بڑی تقریریں کریں گے، وہاں نوٹوں کی ہمارے اوپر بارشیں ہوں گی اور کار کوٹھی بنگلہ آ جائے گا اور ہماری بلے بلے واہ واہ ہوگی، ان کو یہ سوچنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں صرف دنیا کے لیے انہوں نے یہ علم سیکھا تو جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پا سکیں گے۔ اب آئیں آپ کے سامنے وہ چند احادیث عرض کرتا ہوں جس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کی زیارت کرنا، ان کے پاس جا کے بیٹھنا یہ سنت رسول بھی ہے، سنت صحابہ کرام بھی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد آپ وصال فرما چکے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو بکر صدیق جو اس وقت خلیفہ تھے وہ فرمانے لگے کہ بھائی عمر انطلق بنا الی ام ایمن، آئیں نا ذرا حضرت ام ایمن کے پاس چلتے ہیں۔
نزورھا کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزورھا، ہم بھی ان کی آج جا کے اسی طرح زیارت کریں گے جس طرح سرکار اپنی حیات مبارکہ میں ان کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، یہ آپ کے ابا جان حضرت جو عبداللہ بن عبد المطلب تھے، ان کی یہ خادمہ تھی۔ جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو یہ ان کی بھی نگہداشت کرتی، دیکھ بھال کرتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش انہوں نے کی، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بڑے ہوئے، اعلان نبوت فرمایا تو یہ ایمان لے آئیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ایمان لئی تو آپ نے ان کا نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ ان کے بطن سے حضرت اسامہ بن زید پیدا ہوئے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاص طور پر، چونکہ بچپن میں انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ کھلایا کرتی تھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیا کرتی، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاص طور پہ اسپیشلی آپ حضرت ام ایمن کی زیارت کرنے کے لیے جاتے تھے، ان کی ملاقات کرنے کے لیے جاتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ نیک لوگوں کی زیارت کرنا، ان سے ملنے کے لیے جانا، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر اسی سنت کو زندہ رکھتے ہوئے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق اعظم دونوں یہ کہتے چلے ام ایمن کے پاس، ہم بھی ان کی زیارت کرتے ہیں جس طرح سرکار جایا کرتے تھے، اس سنت کو زندہ بھی کریں گے، ساتھ وہ سرکار کی یادیں بھی تازہ ہوگی۔ اب حضرت ابو بکر اور عمر دونوں جب وہاں گئے تو جا کے ان کو سلام کیا تو بقت آپ نے رونا شروع کر دیا، حضرت ام ایمن رونے لگی۔ ظاہر وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں تازہ ہوئی تھیں، تو جب ان کو دیکھا جلیل القدر صحابہ کرام تو آپ نے رونا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے آگے سے یہ فرمایا کہ فقال لہا، کہنے لگے ما یبکی کی اما تعلمین ان ما عند اللہ خیر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ام ایمن کیا تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا سے زیادہ بہتر انتظام وہ کیا ہوا ہے، اللہ کے ہاں بہتر انتظام موجود ہے۔ رو کس بات پہ رہی ہے؟ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو اللہ نے اس دنیا کی نسبت اس کے لیے بہتر انتظام کر کے رکھا ہوتا ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ یہ بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے کہ مردوں کے اوپر بے جا واویلا شروع کر دیا، وہ بین کرنے والا دور دوبارہ سے تازہ ہو رہا ہے۔ اور اس کی مثال میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں یہاں اپنے لیکچرز میں کہ یہ فیس بک کے اوپر طرح طرح کی پوسٹ لگائی جاتی ہیں، اور وہ سال ہر سال اس کے غم کو اپنے دل کے ساتھ باندھ کے رکھا جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بہتر انتظام کر رکھا ہے، موت مومن کے لیے رحمت ہے، سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ نے موت مومن کے لیے رحمت بنا کے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے بہترین اس کے لیے انتظام کر رکھا ہے، لہٰذا آپ اس کو اتنا دل پہ نہ لگائیں۔ اس کے لیے موت جب تک زندگی بہتر تھی اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا، جب اس کے لیے موت بہتر تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو موت عطا کر دی۔ وہ مالک بہتر جانتا ہے کہ کس کو کہاں رکھنا ہے۔ آپ کبھی 100 سال جس کی عمر اس بندے کو دیکھیں اور صحیح جا کے اس کے قریب اس سے پوچھیں یار صحیح سے بتانا تم کو کس چیز کی ضرورت ہے، وہ یہی کہے گا یار اب بلاوا آ جائے تو بہتر ہے، اب تو اٹھ کے واش روم بھی نہیں جایا جاتا، اب تو کھانا بھی اپنے ہاتھ سے نہیں کھایا جاتا، اب تو چبایا نہیں جاتا، دانت بھی ختم ہو گئے۔ اس سے پوچھے کہ وہ موت کا کتنا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ جس کو لے کے جاتا ہے یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور جس کو رکھتا ہے دنیا میں یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی حضرت ام ایمن سے کہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے بہترین انتظام کر رکھا ہے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا روتے روتے یہ عرض کرتی ہیں کہ میں اس لیے نہیں رو رہی کہ سرکار دنیا سے چلے گئے، مجھے اس بات پہ رونا آ رہا ہے ان الوحی قد انقطع من السماء، کہ وہ جو آسمانوں سے جبریل قرآن پاک کی وحی لے کے آتے تھے آج وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ جب اتنی بات کی تو حضرت ابو بکر عمر وہ بھی دونوں ساتھ رونا شروع کر دیا، اس بات نے ان کو بھی رونے کے اوپر مجبور کر دیا۔ تو اس روایت سے یہ دو باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ نمبر ایک تو نیک لوگوں کی زیارت کے لیے جانا، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو، کوئی اللہ کی نیک بندی ہو، آپ کے کوئی بھی بزرگ ہیں، آپ خاندان میں جانتے بہتر یہ میرے چاچا تایا بابا جو ہیں یہ بہت نیک بندے ہیں، آپ ان کی زیارت کرنے کے لیے جائیں، یہ سنت رسول ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو اپنے پاس بلاتا ہے تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے بہترین اس کے لیے وہاں پہ انتظام کر رکھا ہے۔ آپ یہ مطمئن رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو بھی کرتی ہے وہ بہتر کرتی ہے۔ پھر اسی طرح اگر آپ کسی بندے سے ملنے کے لیے جائیں، زیارت کے لیے جائیں، اور آپ کا صرف
ذہن یہ ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے ملنے جا رہا ہوں، یعنی دنیاوی غرض کے لیے نہیں، میں اللہ کے بندوں کی زیارت صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں ان سے محبت صرف اللہ کے لیے کرتا ہوں، ان سے پیار اللہ کے لیے کرتا ہوں، سب کچھ اللہ کے لیے اگر کرتے ہیں، اور آپ کسی بندے سے اسپیشلی خاص طور پہ یہاں سے چلیں کوئی 10 کلومیٹر دور کسی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، جیسے ہمارے معاشرے میں ہم اگر ہمارے کوئی دینی رہنما کوئی پیر صاحب ہیں، کوئی اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم نے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہوئے ہیں، بیعت ہم نے کی ہوئی ہے، ہم وہاں پہ کوئی دنیاوی مال لینے نہیں جاتے، ہم صرف اس لیے جاتے ہیں کہ پیر صاحب کے پاس جائیں گے، آپ کے ہاں بیٹھیں گے، چند لمحے گزاریں گے، اور ان سے ہم پیار کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور وہ ہمیں دین سکھاتے ہیں، اور وہ ہمیں ماں باپ کا ادب سکھاتے ہیں، نماز کے لیے کہتے ہیں، اور ہماری روحانی تربیت کرتے ہیں، کچھ وظائف ہمیں بتاتے ہیں جن کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں تو ہماری روحانی منازل طے ہوتی ہیں۔ ہم کوئی الیکشن کے لیے نہیں جا رہے وہاں پہ، ہم صرف ان سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ آئیں، کوئی بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے لیے کسی بندے سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو پھر اس کو انعام کیا ملتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان رجلا زار اخا له فی قریۃ اخری، ایک شخص دوسری بستی میں، دوسرے گاؤں میں اپنے کسی دینی بھائی کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا تھا، اس کو ملنے کے لیے جا رہا تھا۔ فارسد اللہ تعالی علی مدرجتہ ملکا، اللہ تعالیٰ نے اس کے رستے میں ایک فرشتے کو اس کی حفاظت کے لیے کھڑا کر دیا۔ فرشتہ انسانی شکل میں اس کے رستے میں کھڑا ہو گیا۔ اب فرشتہ اس سے کیا کہتا ہے؟ فلما آتا علیہ قال این ترید، جب فرشتہ رستے میں کھڑا تو وہ بندہ اس کے قریب آتا ہے تو فرشتہ اس سے پوچھتا ہے کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ ویئر آر یو گوئنگ، کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ جانے کدھر جا رہے ہو؟ جب یہ سوال کیا تو وہ بندہ کہتا ہے ارید اخا لی فی ہذہ القریہ، یہاں میرا ایک کوئی دینی بھائی رہتا ہے، میں اس کی زیارت کے لیے، اس کی ملاقات کے لیے، اس کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب اس فرشتے نے اس سے پوچھا حل لک علیہ من نعمت تربها علیہ، کیا اس نے تمہارے اوپر کوئی احسان کیا ہے جس کا بدلہ چکانے کے لیے جا رہے ہو؟ یعنی وہ آپ سے کہیں ملنے کے لیے آیا تھا، آپ کے کوئی مشکل پیش آئی تھی آپ کو تو اس نے آپ کی مدد کی تھی، تو کوئی احسان تھا اس کا جو آپ اس کو اتارنے کے لیے، احسان چکانے کے لیے وہاں پہ جا رہے ہیں؟ وہ آدمی کہے لا، نہیں، کوئی بھی ایسا اس نے میرے اوپر احسان نہیں کیا، میری غرض یہ ہے کہ انی احببت فی اللہ، میں اس بندے سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، سنو میں صرف اس سے محبت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، میں صرف اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور یاد رکھیں کہ 5 نمازیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بندہ ان لوگوں سے محبت کرنا شروع کر دے اللہ کی رضا کے لیے تو پھر وہ بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے۔ آپ ان سے محبت کس انداز میں کریں؟ آپ ان کی مدد کریں کسی بھی انداز میں، پیسے سے کریں، اپنے کسی ان کے کام آ جائیں، کوئی بھی ان کے لیے کار خیر آپ شروع کر دیں تو یہ بندوں سے محبت ہوگی، اللہ کے بندوں سے آپ نے کچھ نہیں چاہنا۔ یہ خدمت خلق جو کرنی ہے یہ ساری کی ساری صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ وہ کہتے ہیں نا، اقبال کہتے ہیں خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اب وہ بندہ فرشتے سے کہتا ہے کہ میں صرف اس کے ملنے کے لیے جا رہا ہوں کہ مجھے اس بندے سے اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اس سے محبت ہے، میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ اب جب اس نے اتنا جملہ کہا، اس نے اپنی جو انٹینشن، نیت تھی وہ ظاہر کر دی کہ میں اس سے محبت صرف اللہ کے لیے کرتا ہوں اور ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو پھر فرشتہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإنی رسول اللہ الیک، اب فرشتہ اسے کہتا ہے کہ سنو، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں تو اللہ کی طرف سے تمہاری طرف ایک پیغام لے کے آیا ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے پیغام لے گا۔ پیغام کیا تھا؟ کہ وہ بندہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اس بندے سے محبت کرتا تھا، اللہ کی خاطر اس بندے کی ملاقات کرنے کے لیے گیا تھا، اس کی زیارت کرنے کے لیے گیا تھا۔ اب فرشتے نے اللہ کی طرف سے اس بندے کو پیغام کیا دیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ، اللہ فرمایا جس طرح تو اس بندے سے میری خاطر محبت کرتا ہے تو اس کو جا کے بتا دے میں بھی اس بندے سے محبت کرتا ہوں، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔
یعنی اس نے میرے بندے سے میرے لیے محبت کی اور یہ بندہ اس کا محبوب ہے، تو یہ جو ملنے کے لیے جا رہا ہے یہ بندہ آج کے بعد میرا محبوب ہے۔ عزیز سامعین محترم، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی زیارت کریں، لوگوں سے ملنے جائیں، لوگوں سے تعلقات بنائیں، اس لیے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں۔ اپنی دنیاوی غرض یا کوئی لالچ نہ سامنے رکھیں تو پھر یاد رکھیں آپ آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے۔ پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور روایت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من عاد مریضا او زار اخا لہ فی اللہ، جس نے کسی مریض کی عیادت کی، اس کا پتہ لینے گیا، یا کسی بھائی کی زیارت کرنے کے لیے گیا صرف اللہ کی رضا کے لیے، پتہ لینے گیا، یہ بھی اپنا وہ کہتے ہیں ناک رکھنے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے پتہ لینے کے لیے جائے، یعنی کہ مجھے معاشرہ باتیں کریں گا، شریکہ برادری مجھے باتیں کرے گی، پتہ لینے نہیں آیا، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ آج ہم جنازے پڑھتے ہیں وہ بھی اس لیے کہ ہمیں کوئی بات نہ کر دیں، ہم صرف بدلہ چکانے کے لیے جاتے ہیں، وہ میرے ابے کے جنازے پہ آیا تھا میں اس کے اب ابے کے جنازے پہ جاؤں، ایسا نہ کیا کرو، اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ آپ جنازے پڑھیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، میں اس کا جنازہ پڑھوں گا، ہو سکتا ہے میرے چند کلمات سے اس کی بخشش ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نیک بندہ ہو، اس کی وجہ سے میری بھی بخشش ہو جائے۔ میں اور آپ سارے بخشش کے طالب ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش کو طلب کرتے ہیں، کسی بہانے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کسی کی زیارت کرنے گیا اللہ کی رضا کے لیے یا اس کی تیمارداری کرنے گیا تو نادہ منادن، ایک فرشتہ اس کو یہ جواب دیتا ہے بِأَن طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنزِلًا، 3 دعائیں اس کو دیتا ہے، کہتے ہیں کہ بِأَن طِبْتَ تجھے مبارک ہو، وَطَابَ مَمْشَاكَ تیرا چلنا بھی خوشگوار ہو، تیرے قدم بھی مبارک ہو، تجھے بھی مبارک ہو، نمبر 3 وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنزِلًا تجھے جنت میں ٹھکانہ بھی نصیب ہو، جنت میں ٹھکانہ بھی۔ اب یہاں پہ مریض کی زیارت کرنا کتنا بڑا اجر ہے، میں اس کے اوپر تھوڑی سی وضاحت عرض کروں۔ اگر آپ کسی مریض کا پتہ لینے کے لیے جائیں، وہ بیمار ہے، ہاسپٹل میں ہے، گھر میں ہے، آپ پتہ لینے کے لیے جائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائد المریض فی مخرفۃ الجنۃ حتی یرجع، کہ جب کوئی بندہ کسی مریض کا پتہ لینے جاتا ہے تو واپس آنے تک وہ بندہ جنت کے پھل کھا رہا ہوتا ہے، جنت کے پھل چن رہا ہوتا ہے، پھل توڑ رہا ہوتا ہے وہ بندہ، جب تک مریض کی زیارت کر کے اس کی عیادت کر کے اس کا پتہ لے کے واپس نہیں آتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا پتہ لینے کے لیے جائے تو فرمایا کہ اگر وہ صبح کے وقت جائے تو صبح سے لے کر شام تک، اگر شام کے وقت جائے تو شام سے لے کر صبح تک کسی کا پتہ لینے جائے گا تو فرمایا 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، 70,000 فرشتے، اور فرمایا کہ اس کے لیے جنت میں ایک باغ بنا دیا جاتا ہے کہ وہ فلاں کا پتہ لینے کے لیے گیا ہے۔ آج ہمارے ہاں جب تک بندہ ہاسپٹل میں ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، تو ہم اگر اس کے گھر میں چلے بھی جائیں تو ہم اس کا پتہ لینا تو دور کی بات سلام بھی نہیں لیتے، ہم کہتے ہیں اس نے کون سا فائدہ دینا ہے۔ اب جائیداد تو آٹومیٹکلی اس کے بیٹے کے ہاتھ میں ہے، کاروبار اس کے بیٹے کے ہاتھ میں، ہم اس کا پتہ بھی نہیں لیتے ہیں، سلام تک نہیں لیتے ہیں۔ دیکھیں آپ زندہ بندے کو پوچھتے نہیں، جب مر جائے تو سب سے پہلے وہ کندھا اس کو دینے والے وہی بندے ہوتے جنہوں نے کبھی پتہ لینے بھی نہیں گئے۔ آپ لوگوں کا پتہ لینے جائے 70,000 فرشتے دعائیں کرتے رہتے، جنت میں باغ لگتے ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مفہوم سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب مریض کی آپ عیادت کرنے جائیں تو وہاں یہ کوشش کریں کہ تھوڑا وقت کم لیا کریں اس کا، وہ پہلے ہی تکلیف میں ہوتا ہے، آپ گھنٹوں وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ اور پھر ہمارے ہاں جو پتہ لینے کا انداز ہے وہ بھی بہت ہی ایک بے رحمانہ ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ ہم پتہ لینے جائیں تو بجائے اس کو دلاسا دینے کے، ہمت دینے کے، ہم الٹا اس کو ڈسکرج کرتے ہیں، اس کی ہمت کو توڑ دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں پتہ لینے کے انداز ہی نرالے ہیں۔ آپ پتہ لینے جائیں تو اصل طریقہ یہ آپ جائیں اس کو کہیں کہ یار صبر کرو، شکر کرو، صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا کرے گا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی کے مومن کو کوئی بھی دکھ، درد، تکلیف، غم پہنچے، ایون کہ کوئی پریشانی پہنچے، اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔
اور تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں میں پتے جھڑتے ہیں۔ آپ اس کو حوصلہ دیں اور یہ کہیں کہ یہ تکلیف چند دنوں کی ہے، باقی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، کوئی بات نہیں، تکلیف آتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تکلیف کے لیے اجر بھی رکھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پتہ لینے کے لیے جاتے، فرماتے لا باس طہور انشاءاللہ، فرمائے کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ یہ تمہاری بیماری گناہوں سے تمہیں پاک کر دے گی۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ایک بیماری کتنے زیادہ آپ کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی، لیکن ہمارے ہاں پتہ لینے کا انداز کیا ہے؟ ہم بندے کو بجائے انکرج کرنے کے ڈسکرج کیسے کرتے ہیں؟ ہم جا کے کہتے ہیں اچھا بالکل چھوٹا جا منہ رہ گیا ہے، سک کے بالکل کمزور ہی ہو گیا، 4 دن اتنا جوان ہوندا سی پتہ نہیں کی ہو گیا، اللہ خیر کرے، بیماری ہے بڑی پیڑی، جنوں بھی لگ دی نا وہ بندہ بچتا ہے۔ یہ ہمارے انداز ہیں، وہ بیچارہ پہلے ہی ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اوپر سے ہمارے یہ جو الفاظ یہ تیروں تلواروں کی طرح اس پہ لگتے جا کے، اور سارے ڈسکرجنگ ورڈز وہاں پہ جرت کم کرنے والے الفاظ بولنے کے بعد کہتے ہیں چل کوئی گل نہیں، اللہ خیر کرے گا، اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ یہ اچھا آپ نے شفا کا طریقہ ڈھونڈا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ نہیں، آپ جائیں ایسی گفتگو کریں کہ اس کی ڈھارس بندے، ڈاکٹر نے کہہ دیا کنفرم کیا 1-2 دن کا مہمان ہے، لیکن آپ اس کو کبھی بھی محسوس نہ کروائیں، آپ اس کو بہادر کریں، اس کو کہیں کہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں۔ تکلیفیں آتی تو مالک ہی کاٹتا ہے، جب آپ اس کو یہ بات کریں گے آپ کی بات کو بڑا وہ فالو کرے گا۔ اور پھر عزیز سامعین محترم، جب بھی جائیں مریض کے پاس تو ہمارا انداز یہ، ہم معاشرے کے لیے جاتے ہیں، شریکے کے لیے جاتے، اس کے لیے نہیں جاتے۔ بندہ وہ ہیپاٹائٹس کا مریض ہے اور اس کو آپریٹ ہوا ہے، اس کو ڈاکٹر 3 ٹائم 3 ڈھکن پانی دیتے ہیں صرف، اور ہم 5 کلو کا فروٹ اس کے پاس لے کے جا رہے ہیں، کیا وہ فروٹ کھائے گا؟ آپ طریقہ یہ اپنائیں کہ کسی بھی مریض کا پتہ لینے جائیں، ایک شاپر لیں، لفافہ لیں، اس کے اندر پیسے ڈالیں، وہ دکھائی بھی نہ دیں، آرام سے جا کے اس کے تکیے کے نیچے رکھیں، بھائی یہ ہماری طرف سے تھوڑا سا گفٹ ہے، اور آپ اس کے ساتھ اپنی تھوڑی سی جو دوائی داری اس کے انتظام کر لینا، یہ ہماری طرف سے گفٹ ہے، آپ کی تکلیف اللہ نے کاٹنی ہے، تو یہ ہماری طرف سے تھوڑا بہت تحفہ یہ رکھ لیں۔ آپ یہ انداز اپنائیں، یہ مریض کا پتہ لینے کا طریقہ ہے۔ آج ہمارے ہاں لوگوں کے پیسے اتنے لگتے ہیں، اور ڈاکٹر حضرات جو ہیں، آپ کو پتہ جس طرح بے رحمی ان کے دلوں میں آ چکی ہے، پہلے جاتے ہی 10-20 ہزار روپے کے وہ ٹیسٹ لکھ کے دے دیتے ہیں، اور وہاں سے ان کو کمیشن ملتی ہے کہ جی آپ اتنے ٹیسٹ روزانہ کے دیں گے تو آپ کو اتنی کمیشن ملے گی۔ وہاں لیبارٹریز کے ساتھ ان کا وہ گٹھ جوڑ ہوا ہوتا ہے کہ آپ اتنے ٹیسٹ ہمارے ہاں بھیجیں کہ اس میں اتنی پرسنٹیج آپ کو دی جائے گی۔ یہ وہ بٹر ریالٹیز ہیں جو ہم ان کا انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آپ مریضوں کا پتہ لینے جائیں تو یہ انداز اپنایا کریں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور فرمائے گا یبن آدم مرضت فلم تعودنی، اے میرے بندے میں بیمار تھا تو میرا پتہ لینے نہیں آیا۔ اللہ کہے گا اس بندے سے میں بیمار تھا تو میرا پتہ لینے نہیں آیا۔ وہ بندہ عرض کرے گا مالک یا ربی کیف اعودک وانت رب العالمین، مالک تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے، میں تیری عیادت کیسے کر سکتا ہوں، تو رب العالمین ہے، سارے جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، میں تیری عیادت کرنے کیسے آ سکتا ہوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو فرمائے گا اما علمت ان عبدی فلان مرض فلم تعودہ، اے میرے بندے دیکھ فلاں میرا بندہ بیمار تھا اور تو اس کا پتہ لینے نہیں گیا، کاش کہ تو اس کا پتہ لینے جاتا تو تو مجھے وہاں پہ موجود پاتا، میں اس مریض کے پاس تھا، تو اس کا پتہ لینے جاتا تو یہ در حقیقت میرا پتہ لینے آیا تھا۔ تو آپ دیکھیں آپ کے کتنے رشتہ دار بیمار ہیں، آج تو پتہ لینا کوئی مشکل بھی نہیں ہے، ایک فون کال کے اوپر پتہ لے سکتے ہیں۔ مریض کو جب وہ بیمار ہوتا ہے اس وقت ایک لفظ اس کو بہت زیادہ سہارا دے سکتا ہے، یعنی آپ سمجھے کہ آپ کے چند لفظ، آپ کے چند قدم چل کے جانے سے اس بندے کو اتنی طاقت ملتی جیسے اس نے 1 کلو گھی کھا لیا ہو۔ لیکن ہمارے ہاں نہ تو اس کی فضیلت کو جانا جاتا ہے، نہ ہم اس کا پتہ لینے جاتے ہیں۔ فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روایتیں فرمایا کہ جب مریض کے پاس جائیں پتہ لینے کے لیے تو اس سے دعا کروائیں۔ اب جب جانے لگے نا اس کو، اچھا اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا کرے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا، وہ اتنا ہی کہہ دے اللہ خیر کرے گا۔ فرمایا کہ مریض کے پاس جائیں تو اس سے اپنے لیے دعا کروایا کریں
کیونکہ جب مریض دعا کرتا ہے اس کی دعا کے اوپر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فرشتے آپ کے لیے دعا، کبھی یہ دل جاتا ہے میں فلاں پیر صاحب کے پاس گیا ہوں دعا کروانے کے لیے، فلاں نیک بندے کے پاس دعا کروانے کے لیے گیا ہوں، تو کبھی یہ بھی کہیں کہ میں فرشتوں سے دعا کروانے جا رہا ہوں۔ آپ سے پوچھے کہاں جا رہے ہو؟ میں فرشتوں سے دعا کروانے جا رہا ہوں۔ فرشتوں سے دعا آپ کو کیسے پتا؟ کوئی نبی ہو؟ کہ نہیں میں نبی ہوں، لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بتایا ہے جب مریض تندرست کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کے اوپر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔